الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك لي يا حبيبي يا رسول الله. قل سبحانك لا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی فضائل و مناقب اور بالعموم تمام امہات المومنین کی منقبت و شان کو جمع کرنے کے لیے رمضان مبارک کی اس مقدس ساعت میں ہمیں محض فضل الہی سے یہ ساعت نصیب ہو رہی ہے جو یقیناً ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ اور دنیا و آخرت میں ترقی درجات کا ایک بہت مؤثر واسطہ وسیلہ اور ذریعہ ہے. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی فضائل و مناقب الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں دوسرے عشرے میں الحمدللہ درس تراویح میں اہتمام کے ساتھ انصرام کے ساتھ اور بڑے شوق و محبت کے ساتھ احباب کے اصرار کے ساتھ سامعین کے مطالبے پر الحمدللہ رضا الہی کے لیے یہ موضوع ذکر کیا جاتا ہے. اور گزشتہ سال بھی میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کے مناقب پر ایک تفصیلی گفتگو کی تھی آپ کی سیرت کے حوالے سے. آج اسی گوشے سے ایک اور خاص جز اور خاص گوشے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. لہذا میں نے اس لیے انتخاب آیت بھی آیت اہل بیت آیت تطہیر سورۃ الاحزاب سے انتخاب کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. قرآن کریم نے بھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہماری مائیں امہات المومنین سرکار کی ازواج سرکار کی ساری بیویاں سارے رشتہ دار اعز و اقارب اور آپ کی اولادوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ بے شک اللہ رب العالمین کا ارادہ یہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ اے نبی کے گھرانے والوں
اور نبی کے اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو اے اہل بیت تم سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک اور صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ آیت تطہیر کے اندر سب سے پہلے جو لوگ مخاطب ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کی جتنی آیتیں چل رہی ہیں وہ تمام حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ ایک خاص واقعے اور معاملے کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، اور اوپر کی پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے وَمَن يَقْنُتْ کہہ کر، تو وہ تمام آیات جو ہے وہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ہی آگے آئی ہیں، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے ان کی اصلاح کے لیے ذکر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ معاملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور بیویوں کی جانب سے تو ان کی اصلاح کی بات کی گئی کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور تم نبی سے مال کا تقاضا نہ کرو، نہ کسی عیش و عشرت کا تقاضا کرو، بلکہ تمہیں نبی کا قرب مل گیا، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، اور اخروی دولت اور امہات المومنین کا یہ مقدس لقب ہی دونوں جہانوں میں تمہاری سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرفرازی کا نشان ہے۔ پھر اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل بیت کے افراد کو، جس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، ان تمام کو جمع کر کے ذکر فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اب اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے جتنے بھی ہیں تمام سے اللہ رب العالمین اسی صفائی ستھرائی اور اسی کمال ایثار و قربانی اور عظمت ہی کا ارادہ فرماتا ہے، اور چاہتا ہے کہ انہیں ہر گندگی سے، چاہے وہ باطنی گندگی ہو، چاہے وہ ایمانی گندگی ہو، ایمان کو جو خراب کر دیتی ہے، یا اعمال کی گندگی ہو جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے، یہ فکری گندگی ہو جو بندے کو معاشرے میں ایک برا شخص بنا کر پیش کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین تمام رجس اور تمام ناپاکیوں سے انہیں دور کرنا چاہتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس اہل بیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ رشتہ دار، آپ کی اولاد، اور پھر بالخصوص آپ کی ازواج، اور پھر اس اہل کو اگر عام کریں اہل بیت کے اہل کو، تو پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے تمام صحابہ اس کے اندر شامل ہیں، جس طرح کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر کیا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب آپ خود فرما دیجئے کہ لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اجرا، اس دین کی بات کو تم تک پہنچانے میں، اور دین کی بات کو تم تک پہنچانے میں جو مشقت اور جو پریشانیاں میں نے جھیلی ہیں، اور میں نے تم تک اس دین کو پہنچایا ہے، تو میں اس پر تم سے کسی چیز کا اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، دنیاوی دولت نہیں مانگتا، لیکن ہاں پھر بھی تم اگر چاہتے ہو کہ بطور احسان کے کوئی چیز پیش کرو تو الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، پھر تمہیں چاہیے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، یعنی دین پر جو میں نے تم پر اکرام و انعام، اور تمہیں تمہارا رشتہ جو رحمان سے ٹوٹ گیا تھا، رب سے، وہ میرے ذریعے جڑ گیا، تمہیں اللہ کا کلام بھی ملا اور دنیا و آخرت کی سعادتیں بھی ملی، اب اس پر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم شکر گزاری کے لیے میرے حضور کچھ پیش کرو، تو میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ نبی دین کی خدمت کسی اجر کے حوالے سے کرتا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا جذبہ ہے کہ تم نیاز مندی کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر میرا دل خوش کرنا چاہتے ہو اور میرے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، پھر تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ وہاں پر بھی قرابت دار کا لفظ آیا فی القربى، اور یہاں آیا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو یہاں پر اہل بیت ہے، وہاں قرابت دار ہے، یہ ایک معنی سے خاص بھی اور عام بھی ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی ذکر کروں گا اس کے حوالے سے، تو قرابت دار تو قرابت نسبی کے اعتبار سے تو حضور کے تمام رشتہ دار ہیں، اور قرابت سحر کے اعتبار سے یعنی رشتہ ازواج کے اعتبار سے ازواج مطہرات بھی حضور کی قرابت میں سے ہیں، اور پھر حضور پر ایمان لانے والے دینی اعتبار سے پھر سارے صحابہ قرابت میں داخل ہیں، تو پھر اپنے عموم پر بھی آتی ہے الا المودۃ فی القربى،
کہ جس سے میری جس اعتبار سے قرابت ہے تم ان سے محبت کرو. میری قرابت جس سے جو میرے سے جس اعتبار سے قریب ہے تم اس سے محبت کرو. قرابت کو عام رکھ دیا گیا. ایک وہ قرابت دار ہیں جو ایمان لائے مجھ پر اور میری اولاد میں سے ہیں، تو وہ میرے قرابت دار، ان سے محبت کرو. میری ازواج سے محبت کرو، میرے چچیرے، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والوں سے محبت کرو، کیونکہ میرے قرابت دار ہیں وہ. اور فرمایا کہ قرابت ایک اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی ہے، کہ جن لوگوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کیا، اپنی برادریاں، اپنی رشتہ داریاں، اپنی دنیاوی ذوق شوق کو قربان کر کے میرے دین کو قبول کیا ہے، تو جو میرے نسب کے اعتبار سے قرابت رکھتے ہیں، اور جو میرے سسرالی رشتے کے اعتبار سے قرابت رکھتے ہیں، اور جو میرے دین کے اعتبار سے قرابت رکھتے ہیں، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس دین پر کوئی شکر گزاری کرو تو الا المودۃ فی القربى، تو قرابت کی جتنی جہتیں ہیں ان تمام کا احترام اور محبت کرو. یہ اہل سنت کے نزدیک عام ہے. شیعہ اس میں تعصب برتتا ہے اور قرابت کو صرف اولاد میں منحصر کرتا ہے، اور اہل بیت کو بھی صرف اولاد میں منحصر کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آج صرف تھوڑا اہل بیت پر بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ یہ خطاب پورا جو پیچھے سے چل رہا ہے سیدہ حفصہ کے لیے، ازواج مطہرات نے سیدہ عائشہ کے لیے، سیدہ زینب بنت جہش کے لیے، تو ان تمام سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے ذکر کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت نبی، اللہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. تو شیعہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ لفظ اہل بیت جو ہے یہ اولاد کے لیے خاص ہے. ذرا اس کا تحقیق ایک تجزیہ اختصار کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ دراصل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کا ورود نزول جو ہے یہ ازواج مطہرات کے لیے، یہ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ امام حسن و حسین کے لیے نہیں ہوا، لیکن وہ داخل ضرور ہیں. لیکن آیت کا سیاق و سباق جو بتا رہا ہے، اس میں خطاب سیدہ جو چل رہا ہے پیچھے سے، یہ سیدہ زہرا سے نہیں چل رہا تھا بلکہ ازواج مطہرات سے چل رہا تھا، اور انہی کو یہاں پر ذکر کیا. یہاں پر شیعہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر یہاں پر اور یہی مراد تھی، ازواج مراد تھی، جو آپ تثنیہ کا صیغہ کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغہ کہتے کہتے خطاب تو مذکر کا ہو گیا، ان کم، اور اگر خطاب عورتوں سے ہوتا تو ان کن نہ ہوتا. یہ تو ان کم ہے، کم ضمیر مخاطب مذکر کے لیے. تو ہم نے کہا دیکھو اوپر سے کلام تو مؤنث کا آ رہا کہ نہیں آ رہا، یقنت کہہ کر، اور دیگر جو صیغے آ رہے ہیں فعل کے باقاعدہ مؤنث کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل آ رہے ہیں، لیکن وہاں تک وہ ازواج مطہرات مراد ہیں. لیکن جب یہ آیت شروع ہو جاتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت الگ سے ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اس رب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جتنے مؤنث کی صیغے آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جو مؤنث کے خطابات ہیں وہ جتنے چل رہے ہیں اس سے ازواج مطہرات ہیں، لیکن اس آیت میں مؤنث کا صیغہ کوئی نہیں ہے، مؤنث کا لفظ کوئی نہیں ہے، بلکہ مذکر کا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. اور کم جو ہے، جیسا کم جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور جمع مذکر کے لیے، اور کم مردوں کی جماعت کے لیے کہا جاتا ہے. اور اگر عورتیں مراد ہوتی جیسا یقنت کہہ کر وہاں پر مؤنث لیا ہے، اسی طرح یہاں پر آیت کی ہوتی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکن کہہ کر خطاب ہو جاتا، تاکہ کنہ کی جو ضمیر ہے یا یہ ضمیر جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہ جناب یہاں سے ازواج مطہرات مراد ہے. لیکن کم کی ضمیر ہے، تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ مسلمان جب سلام کرتا ہے کسی کو تو السلام علیکم کہتا ہے، چاہے وہ عورت کو کرے اپنے گھر میں کسی یا مرد کو کرے، تو وہاں پر بھی صیغہ جو استعمال کرتا ہے وہ کم کا کرتا ہے، السلام علیکم. وہاں پر کوئی الگ سے نہیں، السلام علیکی نہیں کہتا، السلام علیکم کہتا ہے. کاف ضمیر مخاطب واحد ہے، کا کما کم، کی کما کننا. ایک مرد ہو تو کا، کاف زبر کا، السلام علیکا. دو ہو تو السلام علیکما، اور بہت سارے ہو تو السلام علیکم، اور ایک عورت ہو تو السلام علیکی، اسی کاف کے زبر کو نیچے لے آئیں گے. اور دو ہوں تو صیغہ ایک جیسا ہوتا ہے السلام علیکما، اور بہت سی عورت ہوں تو السلام علیکن. لیکن یہاں پر دیکھیے عام جو صیغہ بولا جاتا ہے وہ السلام علیکم کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو قرآن نے کم کہا یہ اس لیے کہا ہے کہ صرف اگر عورتوں کی جماعت ہو تو اس کو کننا کہا جائے گا، اور صرف مردوں کی جماعت ہو تو گرامر کے اعتبار سے اس کو کم کہا جائے گا. لیکن اگر ایسا ہو کہ عورت اور مرد دونوں جو ہے کئی تعداد کے اندر ہو، جمع کی صورت میں ہو،
تو اب اگر سامنے جو جماعت موجود ہے، سامنے جو لوگ موجود ہیں، اس میں عورت اور مرد دونوں ہیں، تو اب ان کو صرف مؤنث کے صیغے سے یاد کر کے پھر مذکر کا لائیں گے، یا مذکر کا یاد کر کے پھر مؤنث کا لائیں گے، یا کوئی ایک مجموعی صیغہ بول دیا جائے تو دونوں پر مترادف ہو اور دونوں پر مکمل ہو جائے؟ تو گرامر کے ماہرین اس پر بالاتفاق کہتے ہیں کہ پھر مذکر کا جملہ بولا جائے گا، جس میں مذکر کے جملے کے خطاب سے عورتیں بھی شامل ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ جتنے اہل بیت میں مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں ان تمام کے لیے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کم کا خطاب کیا گیا ہے، یہاں پر ازواج مراد نہیں، تو میں نے کہا سیدہ زہرا کیسے مراد ہوں گی؟ وہ بھی تو عورت ہے نا بھائی، سیدہ زہرا بھی تو خاتون ہے نا، تو اس میں تو صرف حضرت علی آئیں گے پھر، کیونکہ وہ مذکر ہیں، ان کے لیے ضمیر چلے گی، مرد ہیں وہ۔ حضرت امام حسن آ جائیں گے، امام حسین آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام لوگ آ جائیں گے جو جن سے مرد سے جن کا تعلق ہے، افراد میں وہ لوگ آئیں گے جو مرد ہیں، عورتیں تو سب نکل جائیں گی اس سے۔ پھر اگر سیدہ عائشہ کو آپ باہر کریں گے اس آیت سے، تو پھر سیدہ زہرا کو بھی باہر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کم کا لفظ آ گیا ہے، لیکن کم کا لفظ مذکر کی عمومیت کے ساتھ جہاں مؤنث کو شامل ہے، اسی طرح جہاں سیدہ زہرا کو خطاب کم کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو وہاں پر تو کوئی سیاق و سباق ہے ہی نہیں، تو پھر بھی سیدہ زہرا کو اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، تو یہاں پر تو ازواج کے لیے متعدد کئی آیتیں پیچھے سے اتر رہی ہیں، تو وہ تو بدرجہ اولا اس کم کے اندر داخل ہے۔ اس لیے جو قرآن نے کہا نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہمارے شیعوں کے درمیان ایک بہت، شیعوں نے ایک معرکۃ الآراء مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو ذرا حل کرتے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ اہل بیت، اہل حمزہ دو چشمی والی ہا، املے میں جو لکھتے ہیں آپ، ایک تو ہا جس سے حلوہ لکھتے ہیں جیم ہا، اور یہ ہا ہے دو چشمی والی جس کو کہتے ہیں ہم محاورے کے اندر، تو اہل البیت، اہل بیت، تو یہ اہل جو ہے اس کے بارے میں عربی لغت کے ماہرین اس لفظ کے بارے میں بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، وہیں سے ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اہل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ لغت کا قاعدہ ہے، ڈکشنری اور زبان کے ماہرین اس کو کس معنی میں مختصر کرتے ہیں ذرا دیکھیے، اور قرآن جو ہے وہ عرب کے لب و لہجے میں اترا ہے اور تمام رعایت اس کے اندر آ رہی ہے۔ تو اہل کے لفظ کے بارے میں علامہ ابن منظور افریقی مصری، ان کی بڑی مشہور لغت کی کتاب ہے لسان العرب، جو عربی لغت اور ڈکشنری کے اندر ایک بہت مستند اور مضبوط، تمام کے نزدیک مسلم ایک ڈکشنری ہے، تو اس میں لسان العرب کے اندر علامہ ابن منظور افریقی مصری اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے کہ یہ جیسا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اب آل کو آپ جو لکھتے ہیں تو حمزہ ہوتا ہے، اس پر مد ہوتا ہے، اور پھر صرف لام لکھتے ہیں آپ آل، اور یہاں کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل، ادھر آپ درود میں پڑھتے ہیں آل، حمزہ اس کے پر مد اور لام آل، اور اہل بیت میں آپ پڑھتے ہیں حمزہ زبر ہا دو چشمے اور لام زبر لا اہلا، اور لام کو لام سے ملا تو اہل البیت، تو ایک پڑھتے ہیں ہم آل، ایک پڑھتے ہیں اہل۔ اس کے بارے میں علامہ ابن منظور افریقی مصری لغت کے اندر لکھتے ہیں کہ آل جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل اصل میں جو ہے وہ اہل تھا، آل اصل میں جو تھا، کیونکہ عربی کے کئی الفاظ ہیں جو باقاعدہ تعویل ہو کر آتے ہیں، جس طرح آپ پڑھتے ہیں کہ آسان کے لیے طور پر سمجھاتا ہوں آپ کو شریف، جیسا آپ کہتے ہیں نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قَالَ، تو عربی گرامر قال، قاف زبر الف، قاف زبر حمزہ، قال لام زبر لا، قال پڑھتے ہیں نا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ورنہ میں اسی 4 فضائل بتا کر بات ختم کر دوں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، یہ باہر کے لوگ زیادہ مشتاق ہوتے ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، شاید آپ بھی شوق کو پکڑیں۔ تو جس طرح عربی کے اندر اصل لفظ تلفظ کے اندر جب کتابت میں آ جاتا ہے تو وہ کئی لفظوں سے بدل کر تعویل ہو کر آتا ہے، کچھ الفاظ اس میں گرتے ہیں اور کچھ بچتے ہیں، جس کی ایک آسان سی مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا جناب قالا کے بارے میں عربی گرامر میں آتا ہے یہ اصل میں قولا تھا، کیا تھا؟ قولا، قاف زبر قا، واو زبر وا، لام زبر لا، قولا تھا۔ پھر یہ باقاعدہ عربی گرامر کے اندر قاعدہ بنتا ہے کہ واو متحرک تھا، اور اس کا ما قبل جو تھا وہ مفتو تھا، مفتو جس پر زبر ہوتا ہے،
متحرک اس کو کہتے ہیں جس پر حرکت آتی ہے. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں قولا میں واو جو ہے یہ متحرک ہے، یعنی اس پر حرکت ہے. کون سی حرکت ہے؟ فتح ہے. اور واو سے پہلے جو حرف ہے وہ قاف ہے، اس کے اوپر بھی حرکت ہے فتح کی. تو جس حرف کے اوپر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں. تو یہ قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جو جس کو آج ہم پڑھتے ہیں قالا، یہ اصل میں تھا قبلا. واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا قالا ہو گیا. تو اس طرح الفاظ بدلتے ہیں، خاص قاعدے کے تحت بدلتے ہیں. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں آپ. تو اس طرح یہ سارے معاملات جو ہے کہ قاعدے قواعد اپنے ضابطے سے کہیں پیش کو بدلا جاتا ہے. کبھی واو کو گرا کر پیش چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی واو پر پیش بھاری ہوتا ہے تو واو کا ساکن کر کے پیش پیچھے دے دیا جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ عربی گرامر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے علم صرف کے اندر کہ اس میں الفاظوں کی گردانی بتائی جاتی ہے اور ان کی تعویلیں کی جاتی کہ کون سا لفظ کیسا بن رہا ہے اور کون سا لفظ کیسا بن رہا ہے. اب اس حوالے سے آپ دیکھیے تو اہل بیت کا مفہوم یہاں پر واضح ہو جائے گا کہ آل جو ہے وہ اصل میں اہل تھا. یہ جو اہل کا ہا ہے نا، اہل البیت، یہ جو ہا ہے اس ہا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ آل ہو گیا. دو حمزے جمع ہو گئے. ایک اہل میں پہلے سے حمزہ تھا، ایک اس ہا کو اپنے حمزہ بنایا. اب دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو گئے. اب اس کے بارے میں پہلے اس کا معنی سمجھ لیجئے، پھر اس کی ایک چھوٹی سی ترکیب بتاتا ہوں. علامہ ابن منظور افریقی فرماتے وہ آل الرجل اہلہ، فرما آل آدمی کی آل، آل الرجل کسی آدمی کی آل کون ہوتی ہے؟ فرما اہلہ اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں. فرما اسی طرح یہ آل کا لفظ کئی معنوں میں بولا جاتا. آل اللہ و آل رسول ہی، اللہ کی آل اور رسول کی آل. تو اللہ کی آل اور رسول کی آل کا کیا معنی ہوگا؟ فرما اولیاؤہ آل اللہ، اور آل رسول جو کہا جاتا ہے اس کے مراد یہ ہے کہ ان کے دوست اور احباب. تو یہ آل کا لفظ جو ہے کبھی اہل و عیال کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی دوست و احباب کے لیے بولا جاتا ہے. وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کو اہل سنت آل رحمان کہتے ہیں. ہمارے شجرے کے اندر حضور مفتی اعظم ہند کا ایک لقب ہے آل رحمان. وہ کہہ لیجیے رحمان کی آل نہیں ہوتی. میں نے کہا لغت پڑھے نا آپ، یہاں پر علماء نے سب لکھا ہے کہ آل اللہ و آل رسول ہی اولیاءہ. فرما آل سے مراد پھر ان کے دوست احباب. تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے جو صاحبزادے ہیں ان کا لقب ہے آل رحمان. آل رحمان کا معنی نہیں کہ معاذ اللہ وہ رحمان کی اولاد ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ آل رحمان یعنی اولیاء اللہ، ولی اللہ، اللہ رب العالمین کے دوست. اب اس کو علامہ منظور افریقی اس کو کلیئر کرتے ہیں. فرماتے وآل الرجل اہلہ، آدمی کی آل اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں. کیونکہ اختلاف ہمارا اور شیعہ کا پتہ ہے کس میں، یہ بھی ذرا کلیئر کروں، آپ شاید اس اعتراض کو نہیں سمجھتے ہو تو آسان ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل کا لفظ بیوی کے لیے بھی بولا جائے گا اور آل کا لفظ بیوی کے لیے بھی بولا جائے گا، اولاد کے لیے بھی بولا جائے گا. یہ اختلاف چلتا ہے. آل کا لفظ اللہم صلی علی محمد والا آل، اور اہل البیت انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت. شیعہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اس میں ازواج نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے اہل کا لفظ صرف اولاد پر ہوگا، بیوی پر نہیں ہوگا. شیعہ یہ کہتا ہے کہ اہل کا لفظ جو ہے وہ صرف اولاد پر بولا جائے گا، بیوی پر نہیں بولا جائے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آل اور اہل کا لفظ یہ بیوی کے لیے بھی بولا جائے گا، بولا جا سکتا ہے، اولاد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، قوم کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، ہم مذہب کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، ہم دین کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، متبعین اور صحابہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. اب سمجھ گئے آپ؟ اب سمجھے یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ تو نزا جو ترجمے کے اندر بنتا ہے کہ اہل البیت، وہ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد صرف حضور کی اولاد ہے، بیویاں نہیں ہیں. وہ حضرت عائشہ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ سیدہ حفصہ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ سیدہ خدیجہ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں. اور اس آیت کو صرف حضور کی اولاد امام حسن حسین سیدہ فاطمہ تک گویا کہ خاص کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آل میں صرف اولاد ہیں. تو میں نے کہا آل میں اولاد اگر آتی ہیں تو حضرت علی حضور کی اولاد تو نہیں ہے. ایک سوال تو آپ پر یہ قائم ہوگا. پہلے اس چیز کو کلیئر کریں آپ کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضور کی اولاد نہیں ہے. کہنے کہ چچا کے بیٹے ہیں. میں نے کہا اتنے دور سے چچا کے بیٹے کو آل میں لے سکتے ہیں تو یہاں بیوی کو نہیں لے سکتے؟ درود پاک پڑھیے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اعتراض سمجھے آپ ہمارا اور ان کا کہ ہمارے نزدیک آل جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے،
بیوی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، رشتہ دار کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، قوم اور ملت کے لوگوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور ہم مذہب، ہم مسلک، ہم دینی بھائی جو ہوتے ہیں ان کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور جو متبعین، جو قوم ہوتی ہے نیچے جو اس کو فالو کرتی ہے، ان تمام فالوور کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. یہ آل کلب. اب اس میں فرق کرتے ہوئے میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ وال الرجل اہلہ، آل کا لفظ جو آتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے آل الرجل، کسی آدمی کی آل، تو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ فرما اہلہ، اس کے اہل و عیال. فرما کبھی یہ ہوتا آل الرحمن وال رسول، فرما اولیاءہ. اگر اللہ کی طرف آل کی نسبت ہو جائے تو معنی کیا ہوگا؟ فرما پھر اس کا معنی ہوگا اللہ رب العالمین کے دوست. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں کہ یہ لفظ آل جو تھا، جس کو آپ ابھی مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، حمزہ مد زبر آ اور پھر لام پڑھتے ہیں، اصل میں یہ اہل تھا. تو یہ اہل سے آل بنا کیسے؟ تو علامہ ابن منظور افریقی مصری فرماتے ہیں اصلها اہل ثم ابدلت الہاء حمزتن. فرمائے اہل کے حمزہ کو، ہا جو تھی، یہ اہل کی ہا جو تھی، اس کو ہم نے حمزہ سے بدلا. اب دو حمزہ جمع ہو گئے، ایک تو اہل کا حمزہ پہلے سے تھا، اب اس ہا کو بھی آپ نے بدلا تو اب دو حمزہ جمع ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ فلما توالت الحمزتان، پھر یہ دو حمزہ ایک جگہ پر آ گئے. ابدل الثانیۃ الفا، تو جس کو ہم نے ہا کو حمزہ بنایا تھا پھر اس کو ہم نے الف سے بنا اور یہ بن گیا الف بن گیا. تو یہ الف خود بخود اس پر ٹرانسفر ہو گیا. تو یہ مد کی جو صورت حمزہ اختیار کر رہا ہے آل میں، یہ اس الف کا تلفظ کر رہا ہے. تو یہ اہل سے حمزہ بنا اور حمزہ جو تھا اس کو الف میں بدل دیا تو اہل ہو گیا آل، اہل ہو گیا آل. جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ کما قالوا آدم، آدم بھی اصل میں آدم تھا، پھر اس کے بعد حمزہ بنا تو آدم ہوا، پھر اس حمزہ کو الف بنا کر اس کو پیچھے والے کو دیا تو آدم ہو گیا. تو فرمایا جس طرح آدم ہے اس طرح آلن ہے، تو یہ بدل کر آیا ہے. تو یہاں سے آپ سمجھ گئے کہ جناب آل اور اہل یہ دونوں ایک ہی ہے. آل، بلکہ آل جو ہے یہ اہل سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے اور بدلی ہو کر آیا ہے. اس کے بارے میں جب آپ اس کا لغوی معنی سمجھ لیتے ہیں اور اس کی ترکیب کو سمجھتے ہیں تو یہ آگے ہم چلتے ہیں. اور بالخصوص یہاں پر جو سمجھنے والی بات جس کو میں نے دو حوالے سے پیش کیا، ایک تو اس قرینے کے حوالے سے بھی تھا کہ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو لقب دیا جاتا ہے آل رحمان. آل، یہاں پر جو بندی دو قسم کا اعتراض کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں تمہارے شجروں میں لکھا ہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واولاد محمد وعلی امام احمد رضا، وعلی امام احمد رضا. تو کہا تم تو امام احمد رضا پر بھی درود پڑھتے ہو؟ یہ ہماری شجروں میں لکھا ہوا ہے. ذرا سنیے پھر ان کی ذہانت میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہتا تم نے احمد رضا اور لکھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل واصحاب محمد وعلی احمد رضا. یہ شجرے کے اندر وظیفہ لکھا ہوا ہے ایک، اور یہ آل رحمان. پہلی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے سے پہلے تم یہ تو سوچتے کہ اعتراض کیا جو پھر تمہاری دجیاں اڑیں گی پھر تم کیا کرو گے. یہ عام سا قاعدہ بچہ جانتا ہے. تو جنہوں نے شجرے مرتب کیے ہیں وہ تو اپنے وقت کے بحرالعلوم تھے اور ماہر تو ان کو نہیں پتا. دراصل یہ ہے کہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ لفظ صلاۃ استقلالاً ڈائریکٹ حضور ہی پر پڑھا جا سکتا ہے، اور حضور کے بعد حضور کی نیابت و ترعیت کے اندر کسی کو ضمن میں شامل کر سکتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت پر نہیں پڑھا جا سکتا، کہہ رہے یہ درود تو نبی پر پڑھا جاتا ہے، تو میں نے کہا صحاب تو نبی نہیں ہوتے نا، اور آل تو نبی نہیں ہوتی، ان پر بھی آپ درود پڑھتے ہو نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد. تو درود تو تم نے حضور کی اولاد پر بھی پڑھا نا، صحابہ پر بھی پڑھا. تو صحابہ جو ہیں وہ تو نبی نہیں ہے، اور آل جو ہے حضور کی اولاد وہ نبی نہیں ہے، لیکن کیوں پڑھا؟ تو کہنے کے دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یوں درود پڑھتے اللہم صلی علی ابی بکر تو یہ جائز نہیں تھا. اللہم صلی علی حسن یہ جائز نہیں تھا. اللہم صلی علی شیخ عبد القادر یہ جائز نہیں تھا. لیکن جب کیونکہ استقلالاً درود کا جب صیغہ بولیں گے تو سب سے پہلے یہ ڈائریکٹ اور استقلالاً مطلق جس پر بولا جائے گا وہ حضور کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد، جب حضور پر درود مستقل پیش کر دیا تو حضور کی نیابت میں آپ نام لگاتے چلے جائیے. وعلی اصحاب محمد واولاد محمد وازواج محمد وعلماء علی دین محمد واولیاء مسلکہ وعلماء اہل سنتہ وعلی امام احمد رضا. یہ اس طرح سے ٹھیک ہے. اور ہماری تقریباً ساری ہماری اصول شاشی ہے، درس میں پڑھانی جانے والی کتاب ہے اصول شاشی. اس میں خطبہ موجود ہے، مقدمہ پہلا جو امام نے شروع کیا ہے صاحب اصول شاشی نے. تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ
جو درود لکھا ہے اس کے ملتے جلتے الفاظ ایسی ہیں جو بنتے مراد مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابی حنیفہ، کہ درود ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور کی اولاد پر اور امام ابو حنیفہ پر. تو امام ابو حنیفہ پر درود اس معنی میں آیا کہ مستقل حضور پر ہے اور حضور کے بعد اتباع میں آ رہا ہے. اس طرح کہ میں نے یہ جس طرح آپ درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد، سمجھ رہے بات؟ استقلالا نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت ابوبکر علیہ الصلوۃ والسلام. شیعہ جس طرح امام حسین کے لیے کہہ دیتا ہے نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. صلاۃ علی الاطلاق کے ساتھ غیر انبیاء پر نہیں بولا جا سکتا، بولا جائے گا استقلالا نہیں، ڈائریکٹ جب بولا جائے گا تو نبی پر بولا جائے گا، اور نبی کے ضمن میں پھر جو نبی کے متبعین ہیں پھر ان پر بولا جائے گا. لیکن ڈائریکٹ جو استقلالاً بولا جائے گا وہ نبی کی ذات پہ بولا جائے گا. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ رہی بات؟ اسی طرح یہ تو ڈائریکٹ خاص تھا، لیکن یہ قاعدہ بھی سنیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاص نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ خاص. دیوبندی دیکھتے پھرتے نہیں، یہ لوٹا اور بستر میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا مطالعہ پھر پیچھے ہوتا نہیں ہے. کہتے جی صحابہ کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہی نہیں جا سکتا. میں ان سے کہتا ہوں ہمیں تم ایک کتاب کا حوالہ پیش کر دو کہ جس نے اس کو خاص کیا. صرف فقہ کی کتابیں بھی اگر یہ لوٹا بستر چھوڑ کر ریونڈ کو چھوڑ کر پڑھیں نا تو شامی کا اگر مقدمہ پڑھیں، فتاوی شامی جو ہے، جو اہل سنت احناف کے مسلم امام ہیں، ان کا صرف مقدمہ پڑھیں تو اس مقدمے میں 3600 جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ کو اور امام شافعی کو رضی اللہ ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا. تو یہ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ شک کھاتے ہیں کہ جس طرح صلاۃ غیر نبی پر استقلالا نہیں بول سکتے ہیں تو یہ پھر اس میں تجزب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر ادھر کا بات یہاں پر لا کر کہتے ہیں کہ رضی اللہ بھی صحابہ کے علاوہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا صحابہ کے علاوہ نہیں کہنا چاہیے، کس نے کہا ہے؟ جو تم سے زیادہ صحابہ کی حرمت و عزت کو جانتے تھے وہ بھی صحابہ کے علاوہ صحابہ کی نیابت کے اندر اور ان کے نقش قدم پر چلنے پر حضرات کے اولیاء کے لیے بولتے تھے. جس طرح کہ میں نے فتاوی شامی کا حوالہ دیا، علامہ طحطاوی مصری علیہ رحمہ، یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے حاشیۃ الطحطاوی کے اندر نشانات لگائے ہوئے. فقہ کی درجنوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو ذکر کرتے نہ وہ صحابی ہے اور نہ رسول ہے معاذ اللہ، نہ وہ صحابی ہیں، لیکن ان کے لیے تمام احناف کی کتابوں کے اندر جو صیغہ بولا جاتا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا جاتا ہے. اسی لیے اہل سنت اسی طریق پر آ کر حضرت غوث اعظم کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کسی بھی عالم کے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ چند باتیں. اور اسی طرح ایک آخری بات جو یہاں پر تھی آل رحمان کی، کہ آل رحمان نہیں کہا جا سکتا. تم نے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کو آل رحمان کہا تو یہاں پر سے یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ علامہ ابن منظور افریقی نے خود اپنی لغت کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ آل کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، آل اللہ و آل رسول. تو آل اللہ سے مراد کہ اللہ کی آل یعنی اللہ کی اولاد، فرمانی اولیاءہ یعنی اس کے دوست. تو آل کا معنی اولاد کے لیے بھی آتا ہے، بیوی کے لیے بھی آتا ہے، دوست و قریبا کے لیے بھی آتا ہے، قرابت داروں کے لیے بھی آتا ہے، متبعین کے لیے بھی آتا ہے اور دوستوں کے لیے بھی آتا ہے. اب یہ لغت کو آپ نے دیکھ لی. اب آئیے قرآن سے استدلال کرتے ہیں. شیعہ جو یہ کہتا ہے کہ آل کا لفظ اولاد کے علاوہ کسی پر نہیں آتا، اب اس کو قرآن سے رد کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آپ دیکھیے، قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب اس میں دیکھیں لفظ آیا آل فرعون، ٹھیک ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا. اب اس کو ترجمہ جو مقبول کا ہے، جو شیعوں کا سب سے مستند مترجم ہے مقبول، اس کے ترجمے کو یہ اردو میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ ترجمہ اس کا کیا کرتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنایا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا. اب آل فرعون کا کیا معنی کر رہا ہے وہ، اور تمہارے دیکھے دیکھے فرعون والوں کو، کیونکہ فرعون تو نامرد تھا، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی. یہ کتابوں میں لکھا ہوا مسلم مسئلہ ہے. فرعون نامرد تھا، اور باقاعدہ یہ گالی نہیں دے رہا میں، یہ اس کے اندر مسئلہ تھا جو تمام کتابوں کے اندر ہے کہ فرعون کی اولاد اس لیے نہیں تھی کہ وہ نامرد تھا، تو فرعون کی تو اولاد تھی نہیں، اور قرآن آل فرعون کہہ رہا ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ آل فرعون وانتم تنظرون. اور ابن یہ جو مقبول شیعہ ہے یہ ترجمہ اس کا کر رہا ہے کہ تمہارے دیکھم دیکھے میں فرعون والوں کو غرق کر دیا.
یہ ترجمہ نہیں ہے کہ فرعون کی اولاد کو غرق کیا. کیا کیا؟ فرعون بولو. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کے ماننے والے پر آل کا لفظ بولا گیا قرآن میں. آل کا لفظ اس کی اولاد کے لیے نہیں بولا گیا. کس کے لیے بولا گیا؟ ماننے والوں کے لیے. تو لہذا یہ شیعوں کا اعتراض کہ آل جو ہے، آل کا لفظ جو ہے یہ اولادی پر بولا جائے گا، غیر پر نہیں بولا جائے گا. سورہ بقرہ کی اس آیت سے یہ باطل ہوا. دوسری آیت سنیے آپ، 16واں پارہ ہے، رکوع نمبر 17 ہے. اللہ فرماتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. یہاں پر دیکھیں اہل کا لفظ آ گیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دے اہلک اپنی اہل کو آپ، بالصلاۃ نماز کا. اب یہ اہل کون ہے؟ کیونکہ اختلاف اہل کے معنی میں. شیعہ کہتا ہے یہ صرف اولاد کے لیے، اور ہم نے کہا یہ متبعین، قوم، ماننے والے، اولاد، بیوی سب کے لیے بولا جاتا ہے. اب 16ویں پارے میں لفظ آ رہا ہے اہل کا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو میں کہتا ہوں ان کے ملا کہتے ہیں جی 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں اور قرآن کا اجرا کرتے ہیں، یہاں سے آیت پڑھتے یہاں سے پڑھتے. تو میں نے کہا اہل بیت کا تقریر کرتے ہیں تو یہ اہل کا معنی بھی تو قرآن سے اٹھائے نا. پھر کہ جو درجنوں جگہ پر قرآن میں خود اہل کا لفظ آیا ہے، کن معنوں کے لیے آیا ہے؟ صرف اولاد کے لیے آیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے اولاد کے نہیں آتا، ہم کہتے اولاد کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اولاد ہی کے لیے خاص نہیں ہے. جس طرح کہ یہاں پر دیکھیے قرآن کریم میں 16 بارے میں ذکر کیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل بیت کو، اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے. تو یہ اہل کون ہے؟ اولاد ہیں. تو تفسیر قمی جو شیعوں کی سب سے مستند تفسیر ہے، اور اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے اندر جو پہلے پارے کے اندر جو ذکر ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں مثال دیتا ہے اور تم مثالوں پر تعجب کرتے ہو. تو ان اللہ لا یستحی، اللہ رب العالمین اس بات سے حیا نہیں فرماتا ان یضرب، کہ اللہ رب العالمین کوئی مثال پیش کرے، مثلا ما بعوضہ، کہ کوئی مچھر کی مثال پیش کرے. تفسیر قمی کے اندر لکھا ہے کہ اس مچھر سے مراد محمد رسول اللہ ہیں. یہ پوری دنیا سن رہی ہے. آج یہ جائیں، اور اب تو نیٹ پر پڑی ہوئی نا تفسیر قمیہ، تو انہوں نے بڑی اوپر اپلوڈ کر دی ہے. تو کوئی بھی جائے تفسیر قمی میں جائے، سورہ بقرہ کی آیت کھولے اور دیکھے کہ اس میں مچھر کا معنی کیا لکھا ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے. اور میں یہ نہیں کہ 4 5 15 20 قول نقل کیے ہوں تو میں زبردستی یہ قول لا رہا ہوں. نہ، قول بھی ایک ہی نقل کیا ہے کہ بعودہ سے مراد جو ہے وہ حضور ہیں. یعنی حضور کو جو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ تمہیں مچھر یا اس سے نیچے کی مثال دے. تو کہا اس سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ ہے، مچھر سے مراد رسول اللہ ہے معاذ اللہ. یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر. تو کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کے عاشق ہیں. میں نے کہا قمی کو پہلے کلیئر تو کریں آپ. یہ درمیان میں ایک حوالہ ذہن میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں، لیکن قمی شیعوں کی سب سے مستند تفسیر ہے. اب آئیے یہاں پر اس کے بارے میں قمی کیا کہتا ہے، اور تفسیر قمی جو ان کی سب سے مستند تفاسیر میں سے ہے. یہ جو 16ویں پارے کی آیت ہے، بحث چل رہی اس مسئلے پر ہے کہ اہل اولاد کے لیے بولا جائے گا یا دیگر اور لوگوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. تو میں اس کو کوٹ کرنے کے لیے دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دیں. اپنی اہل بیت کو، آپ تھوڑی ہل جل بھی دکھائیں تھوڑا. اپنی اہل بیت کو، ہاں، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے. تو تفسیر قمی نے اہل کا معنی کیا کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہل کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے. اس کا معنی تفسیر قمی کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ أَيْ أُمَّتِ، أَيْ أُمَّتِكَ، یعنی جو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل کو، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے. تو تفسیر قمی نے اس کا معنی کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ أَيْ أُمَّتِكَ، یعنی اپنی امت کو نماز کا حکم دے. تو قرآن کی اس آیت سے اور شیعہ کی تفسیر سے پتا چلا کہ یہاں پر بھی اہل کا لفظ جو بولا گیا یہ پوری امت کے لیے بولا گیا. تم تو اولاد کے لیے خاص کر رہے تھے اس کو، اور حضرت عائشہ سے بغض رکھتے ہوئے تم نے کہا کہ جناب اہل کا لفظ غیر کے لیے نہیں بولا جاتا. تو یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس میں اہل کا اطلاق تمام متبعین پر ہوتا ہے. بولیے کس پر؟ تمام متبعین پر ہوتا ہے. ایسی تقریر سننے کے عادی تو ہے نا آپ لوگ؟ ہاں چلیں، کیونکہ یہ سیدنا صدیق حضرت عائشہ کے فضائل و مناقب کو ذکر کرنے کا اول باب ہے. یہ مسائل کلیئر ہو گئے تو بات خود واضح ہو جاتی ہے. آپ روایتیں پڑھتے رہیں، وہ سرے سے اس کو تسلیم ہی نہ کرے تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں جو اصل فضیلت کا مدار ہے اہل بیت، وہیں سے بات کو اٹھایا جائے. تو اہل کا لفظ جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی آتا ہے اور متبعین کے لیے آتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 پھر متبعین کے لیے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورۃ البقرہ سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس کا ترجمہ
کہ ہم نے نجات دی آل فرعون کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، اور ہم نے نجات دی تم سب کو، اے موسیٰ کے ماننے والوں ہم نے تمہیں بچایا ہے، نجات دی ہے، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے تمہیں بچایا ہے، آل فرعون سے ہم نے تجھے بچایا ہے۔ تو یہ آل فرعون، تو میں نے پہلے عرض کیا فرعون تو نامرد تھا، تو یہ آل فرعون کا معنی کہ فرعون کی اولاد لڑ رہی تھی وہاں پر، کوئی ثابت کر دے شیعہ کہ فرعون کا ایک بچہ تھا، یا ثابت کر دے کہ اس کی بیوی کبھی اس کی نطفے سے حاملہ ہوئی تھی، چلیں چھوڑے خالی میں تو ہوا نہیں ہوا، حاملہ بھی ہوئی ہو، ایسا کوئی کچا حوالہ پیش کر دے تو حمل کا کچا بچہ تو نہیں ثابت کر سکتے، تو چہ جائے کہ میدان میں آ کر حضرت موسیٰ سے لڑنے والا کوئی مرد تم ثابت کرو، جبکہ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آل فرعون نے موسیٰ سے لڑا، تو فرعون کا تو ایک کچا بچہ بھی نہیں تھا، چہ جائے کہ میدان میں لڑنے والا اس کو کوئی بہادر مرد لڑکا ہوتا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا آل فرعون لڑ رہے تھے، تو فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی قرآن نے آل فرعون کہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس کا معنی سنیں آپ، جو قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اے موسیٰ کے ماننے والو ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ اب آل فرعون کا کیا ترجمہ ہے میں خود نہیں کرتا، سارے ترجمے انہی کی کتاب سے۔ ان کا ایک دوسرا بڑا مستند مفسر ہے، جس کو یہ علامہ تبریسی کہتے ہیں، مجموع البیان والا، تفسیر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے۔ مجموع البیان شیعوں کی سب سے مستند تفاسیر میں، قمی، صافی اور یہ مجموع البیان، یہ شیعوں کی مستند تفاسیر ہے۔ تفسیر حسن عسکری، تفسیر منہج الصادقین، یہ ان کے تفاسیر کے نام ہیں۔ اس میں سے ایک تفسیر جو ہے یہ تفسیر مجموع البیان، جو علامہ تبریسی کے نام سے یاد کی جاتی، انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا کہ آل فرعون سے ہم نے موسیٰ کو بچایا۔ تو یہ آل فرعون کون تھے؟ ذرا غور سے سنیے، وہ کہتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ أَيْ خَلَّصْنَاكُمْ، تفسیر کرتے ہیں ہم نے تمہیں نجات دی، کیا معنی اس کا؟ أَيْ خَلَّصْنَاكُمْ، ہم نے خلاصی دی تم کو، ہم نے خلاصی دی تم کو، من قوم فرعون وَأَهْلِ دِينِهِ، آل فرعون کا معنی کیا کیا علامہ تبریسی نے؟ جو شیعوں کا ہے وہ کہتا ہے قوم فرعون سے، وہ اہل دین ہی، اور جو اس کے عقیدے پر تھے اس سے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اہل کا معنی خود شیعوں کے امام نے کیا ہے، قوم کا، اور جو دین میں اس کے ساتھ تھے ان کا۔ تو لہذا شیعوں کی یہ رٹ لگانا کہ اہل کا معنی اولاد کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، ہم کہتے ہیں کہ آل میں حضرت ابوبکر بھی داخل ہیں، آل میں حضرت عمر بھی داخل ہیں، آل میں حضرت عثمان غنی بھی داخل ہیں، مولا کائنات بھی داخل ہیں، ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، جو حضور کے دین پر تھے سب داخل ہیں، نسب والے بھی داخل ہیں، اور جو نسب سے باہر حسب میں تھے وہ بھی داخل ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ تبریسی نے خود مانا آل فرعون کا کیا قوم فرعون، کیا کیا مل کر کہیے؟ قوم فرعون۔ میں تو ایک مطالعہ کر کے تھک گیا ہوں، پھر آپ خاموش رہتے ہیں تو پھر خیال ادھر ادھر جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی آپ جو ایک حوالے سن رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ہم نے اٹھا کر لیا ہے، تو 15-20 کتابیں دیکھی، اس کو صفحے آگے پیچھے کیے ہیں، کچھ 7-8 گھنٹے لگے تو پھر تو کم سے کم آپ آگے سے رسپانس دیتے نا، تو دماغ میں ترتیب باقی رہتی ہے، روزہ آپ کو بھی لگتا ہے، روزہ مجھے بھی لگتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ تیسری آیت تھی جس میں آپ نے سماعت کیا کہ آل کا لفظ جو ہے وہ قوم کے لیے، متبعین کے لیے، اور اپنے ہم مذہب، ہم مشرب اور ہم دین اور ہم مسلک پر استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر ساوی نے یہاں پر ایک بڑا، تفسیر صافی جو شیعوں کی ایک بڑی مستند تفسیر ہے، تفسیر صافی، اس نے بھی یہاں پر یہ جملہ لکھا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نجات دی تم کو اے موسیٰ کے ماننے والوں آل فرعون سے۔ تو آل فرعون کون؟ شیعوں کا پہلا مولوی جو لکھ گیا کہ اس سے مراد قوم فرعون ہے اور فرعون کے دین والے، یہ صافی جو ان کی تفسیر ہے، صاد الف فا یا صافی، یہ کہتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے کم مراد، وہ کہتے ہیں وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَدْنُونَ إِلَيْهِ بِقَرَابَتِهِ، یعنی آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون سے قریب تھے، قرابت والے تھے۔ کس چیز میں قرابت؟ وہ بدینہ و مذہبہ، اس کے دین میں جو قرابت رکھتے تھے اور اس کے بولیے مذہب میں جو قرابت رکھتے تھے۔ یہ دوسرا تفسیر کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں شیعوں کے مستند ذاکروں، بھلے ذاکر تو ایسی ذوالجناح گدھا ہوتا، چمار ہوتا، ویسی جو پیسہ دو تو خیمہ پہلے گر گیا تو گھوڑا بعد میں جلا، گھوڑا بعد میں جلا تو خیمہ پہلے گر گیا، وہ تو ایسی بکاؤ مال ہوتے، جیسا ریٹ لگ جائے ویسا وہ شام غریبہ سناتے۔ یہ ان کے مجتہدین ہیں اور یہ ان کے ستون ہیں جن کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ جناب آل کا معنی متبعین کے لیے بھی ہوتا ہے
جو اس کے دین پر ہو اس پر بھی ہوتا ہے، جو اس کے فالوور متبعین ان پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، یہاں تک میں نے تقریباً گویا کہ 3 سے 4 آیات اور اس کی تفسیر سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ آل کا معنی صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ متبعین اور اہل زمانہ اور اہل دین پر بھی ہوتا ہے۔ اب دوسرا ایک آل کا معنی اور بھی ہے، وہ قرآن ثابت ہے کہ آل کا معنی بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس طرف چلتے ہیں۔ آل کا معنی، بولیے، آل کا معنی بیوی پر بھی ہوتا ہے، اور آل کا اطلاق جو ہے وہ بیوی پر واضح طور پر آتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو ایک جگہ پر نہیں بلکہ جا بجا اور کثیر جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی، درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صل۔ اسی لیے دیکھیں باقاعدہ واضح طور پر حضرت سلمان فارسی کے لیے شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ لقب موجود ہے، حضرت سلمان فارسی کے لیے، کہ سلمان اہل بیتی و منا اہل بیتی، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ سلمان فارسی جو ہے حضور نے فرمایا وہ میری اہل بیت میں سے۔ یہ شیعہ بار بار پڑھتے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی۔ اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جو حضور نے یہ فرمایا کہ سلمان فارسی میری اہل بیت میں سے، تو سلمان فارسی حضور کی اولاد تو ہو نہیں سکتے، واضح بات ہے، اس لیے کہ وہ فارسی النسل ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہیں، ہاشمی ہیں، قرشی ہیں، لیکن شیعہ خود یہ بات کہتا ہے کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت کہا۔ کس معنی میں اہل بیت کہا؟ شیعہ خود کہتے ہیں اس معنی میں کہ میرا چہیتا صحابی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سلمان فارسی کو اہل بیت کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کا لفظ اولاد کے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سلمان فارسی کو اہل بیت کہنا جو شیعوں کی کتابوں میں جگہ جگہ خود میں موجود ہے، یہ اس بات کی گویا کہ بہت واضح دلیل ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب آئیے بیوی کے لیے بھی اہل کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے میں ذکر کرتا ہوں، بلکہ مجموع البیان میرے سامنے ہے، اس کا حوالہ میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ مجموع البیان کے اندر علامہ تبریسی نے خود یہ نقل کیا ہے اہل کے معنی پر، کہ اہل کا معنی صرف اولاد کے لیے نہیں ماننے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کما قال علیہ الصلوۃ والسلام سلمان منا اہل البیت وانما اراد علی دیننا۔ یہ مجموع البیان میں پڑھ رہا ہوں شیعہ کی، تبریسی کی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی مجھ سے ہے، ہم سے ہے اور ہماری اہل بیت میں ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ انما اراد علی دیننا، یعنی حضور کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلمان کے لیے حضور نے اہل کا لفظ استعمال کیا، اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ظالم سیدہ عائشہ کو اہل بیت میں نہیں لیتے، سرکار نے سلمان فارسی کو اہل بیت کہا اور اس کا معنی شیعہ نے کیا کہ انما اراد علی دیننا، کہ سلمان فارسی میری اہل بیت میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے دین میں سے ہے۔ تو سلمان فارسی صرف آپ کے دین پر تھا تو اہل بیت میں سے ہوا، تو سیدہ تو آپ کی زوجہ تھی اور دین میں عظیم خاتون تھی اور دنیا و آخرت میں آپ کی رفیقہ حیات ہے، وہ تو بدرجہ اولیٰ اہل بیت کے اندر ہے۔ یہ میرے سامنے موجود ہے یہ حوالہ جس کو میں دیکھ رہا تھا، تو یہ روایت ہے کہ سلمان منا اہل البیت، یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے، جس طرح مجموع البیان میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی آیت کے تحت انہوں نے باقاعدہ علامہ تبریسی نے یہ آل فرعون کو کلیئر کرنے کے لیے کہ آل فرعون سے مراد اولاد نہیں اس کے دین پر، تو کہا آل کا لفظ دین پر کیسے آتا ہے؟ تو کہا آتا ہے نا، جس طرح سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ اب شیعہ سارا زور لگا کر اسی پر زور لگاتا کہ جناب اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ ازواج پر نہیں بولا جا سکتا، اولاد کے علاوہ نہیں بولا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں متعصب ظالموں، اس طرح تمہارے چہروں پر لعنت اتر رہی ہے ازواج مطہرات اور صحابہ کی گستاخی سے، اس طرح تمہارا استدلال بھی بالکل لعنتی ہے، اس لیے کہ تمہاری کتابوں میں خود اس بات کو درج کیا گیا ہے کہ سلمان منا اہل البیت ہے، کہ سلمان میرے دین میں کامل ہے اس لیے اہل بیت ہے۔ تو سلمان بڑھاپے میں آئیں اور کئی مذاہب سے منتقل ہوتے ہوئے آئیں اور اپنے خاندان کے بھی نہ ہو، صرف سچے مخلص متبع ہوں تو اہل بیت میں سے ہوئے، تو یہ ازواج مطہرات جن سے حضور راضی گزرے، جن کے لیے حضور نے فضائل بیان کیے، فرمایا کہ میری عائشہ میرے لیے ایسی ہے، فرمایا عائشہ مجھے ایسے محبوب ہے جیسے کھانے کے اندر مجھے سرید محبوب ہے۔
جب ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہا نا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باری لگاتے نا سرکار ازواج مطہرات کے لیے، آج اس کے گھر، آج اس کے گھر، آج اس کے گھر، آج اس کے گھر، جب سیدہ عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تھی تو سرکار بہت خوش ہوتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے تھے، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ سرکار حضرت عائشہ کی باری میں کب جائیں گے. اور جس وقت سرکار حضرت عائشہ کی باری میں حضرت عائشہ کے گھر جاتے تو صحابہ کرام کو دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھتے کہ حضور یہ ام المومنین کے لیے تحفہ ہے، حضور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، حضور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعاؤں سے نوازتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضور کا دریا رحمت جب جوش میں ہو، جب حضور سے دعائیں لی جائیں. تو سرکار حضرت سیدہ عائشہ کے گھر جب جاتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ تحفے تحائف پیش کرتے تھے. یہی حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہا، تلاوت کا نذرانہ پیش کرتا رہا. میں راتوں کو کئی سپارے قرآن پڑھ لیتا تھا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، اولیاء میں سے، اور اپنی ہر نیکی کا ایصال سرکار کی بارگاہ میں کرتا. کہتے ایک دفعہ میں نے مکاشفہ تھا یا خواب تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر بہت کرم فرمایا. تو حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں صبح شام آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا رہتا ہوں، کہ آپ میرے تحفے قبول کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میں تیرا کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میں تیرا کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا، فرمایا مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی. میں نے رو کر عرض کی یا رسول اللہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ سرکار نے فرمایا میں وہی تحفہ قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر سے ہو کر آتا ہے. تو فرمایا اس دن سے میں نے عادت بنا لی کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں اصال کرتا تو پہلے ام المومنین کی بارگاہ میں کرتا اور پھر ام المومنین کی بارگاہ سے وسیلہ لگا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا. تو بعض ازواج مطہرات نے اس بات کو دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سلمان فارسی تو بڑھاپے میں آ رہے ہیں، اور سیدہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اب سنیے کہ ازواج مطہرات نے میں سے ایک نے کہا کہ کوئی آگے جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کرے کہ یا رسول اللہ آپ جب جاتے ہیں عائشہ کی باری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کرام تحفہ دیتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہماری باری میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہماری باری میں ہمیں تحفہ لے کر آئیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سنا اور منہ پھیر لیا. جب دوسری زوجہ نے کہا تو سرکار نے منہ پھیر لیا، پھر تیسری نے کہا تو منہ پھیر لیا. فرمایا کہ تم مجھے میری عائشہ کے بارے میں دکھ مت دیا کرو. فرمایا اس کی باری میں اگر تحفہ آتا ہے تو میری عائشہ وہ واحد بیوی ہے کہ جو میرے ساتھ لحاف میں ہوتی ہے اور خدا وہی بھیجتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ مرتبہ اور مقام سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. تو کہاں سلمان فارسی کہ حضور یہ فرمائے کہ سلمان منا اہل البیت صرف آخری عمر میں کچھ سال پائے حضور سے، تو وہ جناب اور آخری عمر میں آ کر آئے تو اس دینی تسلط کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل البیت فرمایا. تو یہاں پر جو نوازشات سیدہ عائشہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی تو ان کے اہل بیت ہونے میں کون مسلمان شک کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ ایک اور قرینہ اس بات کی طرف تھا کہ اہل کا لفظ جو ہے وہ متبعین اور جو دین پر ہوں ان پر بولا جاتا ہے. اب آئیے چند آیتیں میں اختصار کے ساتھ جو تھوڑا سی وقت رہ گیا ہے کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے. واضح طور پر ہم اس قرینے کی طرف آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکلے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف آئے ہیں، اور سب جانتے ہیں اور شیعہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ہے سیدہ صفورہ سے، اور چند مہینے ان کی خدمت میں مزید رہے ہیں. اور سیدہ صفورہ جو ہے وہ اب امید سے ہوئی ہے، اب اولاد کی تو کوئی گویا کہ سامنے خارج میں تو کوئی اولاد نہیں ہے، اور مدین سے رب کا حکم ہو گیا کہ مصر کی طرف چلیں آپ، اور فرعون سے مقابلے کی بات ہو رہی ہے. تو اب مدین سے نکل گئے ہیں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے سے مصر کی طرف جا رہے ہیں، کوئی اولاد ساتھ نہیں ہے، آپ دونوں ہی ہیں. ایک آپ کی زوجہ سیدہ صفورہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت موسیٰ خود ہیں. لیکن قرآن اس کو کن الفاظ میں ذکر کرتا ہے؟ شیعہ کو چھوڑیے، قرآن کو سنیے. قرآن کیا ذکر کرتا ہے؟ 16واں پارہ اور پہلا رکوع ہے. قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر سے نکلے اور اپنی بیوی کے ساتھ اور مصر کے قریب پہنچ رہے تھے تو راستے میں جو واقعہ پیش آیا کوہ طور کے قریب وہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل بیت سے کہا کہ میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، تو تم یہاں ٹھہر جاؤ یا آرام کرو، میں جاتا ہوں اور آگ لے آتا ہوں۔ تو سردی بہت ہے، ہم دونوں جو ہے وہ آگ کی تپش سے کچھ گرمی لے لیں گے اور پھر روانہ ہو جائیں گے۔ تو جس سے حضرت موسیٰ نے خطاب کیا تو قرآن کہتا ہے اس قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ نے اپنے اہل بیت سے کہا، اپنے اہل سے کہا۔ اب اہل کا معنی کیا ہے یہ تو آپ سمجھ چکے ہیں، تاریخ بتاتی، لیکن پھر بھی شیعہ سے سنیے اس بات کو۔ تبریسی نے اپنی کتاب مجموع البیان کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس قال موسیٰ لأہلہ ای امرأتہ، یعنی قرآن جو یہ کہہ رہا ہے اس قال موسیٰ لأہلہ کہ موسیٰ نے اپنی اہل سے یہ کہا کہ میں آگ کو دیکھ رہا ہوں اور تم رکو میں آگ لے آتا ہوں۔ تو تبریسی نے مجموع البیان میں ہمارے پاس تفسیر موجود ہے، اس نے لکھا کہ اس قال موسیٰ لأہلہ، اپنی اہل سے کہا، یہ اہل کون تھی؟ ای امرأتہ، ای امرأتہ، یہ آپ کی عورت اور آپ کی بیوی تھی، اور آگے اور وضاحت کی ای امرأتہ وہی بنت شعیب۔ یہ تبریسی نے لکھا کہ یہ اہل کون تھی؟ فرمایا آپ کی بیوی تھی اور بنت شعیب تھی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یہ قرآن نے ایک دفعہ اور واضح کیا، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے علامہ ابن منظور افریقی کی کتاب سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اہل کا لفظ صرف اولاد کے لیے خاص نہیں ہے، متبعین کے لیے بھی آتا ہے، اور خاص قرآن نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ یہ بیوی کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو یہاں سے حضور کے ازواج مراد ہیں۔ یہ ڈرامہ کرنا کہ اہل بیت میں عورتیں نہیں آتی ہے، اہل کا لفظ عورت کے لیے نہیں بولا جاتا، تو یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہوتا ہے۔ قرآن کا انکار، وہ 40 اور 10 کہیں پڑھے ہوں گے تو شاید اس میں کچھ ایسا ویسا لکھا ہوگا، لیکن وہ منزل من اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اترے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے اترا ہے تو بندوں تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کہ جی غار میں لے کر وہ چلے گئے، شروع میں ہی لے کر چلے گئے، تو میں نے کہا دیکھو 5 وقت کی نمازیں تو یہ 30 پاروں ثابت ہوئی، یہ تمہارے 10 اصول تم نے ظہرین اور مغربین ایک دوسرے کے اندر داخل کر دی نمازوں کو، وہ بھی نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا، اور ان میں بھی جناب نماز پڑھنے بھی اگر کوئی چلا گیا، ہم ٹی وی پر ہوتے ہیں حال دیکھتے ہیں ان بیچاروں کا، نماز پڑھنے کے ان کو نماز خود ان کے مولویوں کو پڑھانے نہیں آتی، ان کے مولویوں کو خود املا نہیں ہوتا، تلاوت نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ جو فیلڈ کا بندہ ہوگا اپنی فیلڈ کی بات جانے گا نا، ذوالجناح تو بن گئے، شام غریبہ تو بناتے، نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، نہ قوم کو نماز پڑھنا آتی، نہ ملا کو نماز پڑھنا آتی، کچھ آتا ہی نہیں، ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ کی ہے سورہ فاتحہ کو ٹکا کے تجوید کے ساتھ یہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن مسجد کے امام بنے ہوئے، اور ہم نے تو باقاعدہ یہ بھی سنا ہے کہ جناب سردیوں کی راتوں میں فجر کے وقت اذان کے لیے ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا ہے، رات کو مؤذن نے وہیں پر لگا دیا ہے، اور جیسی اذان کا ٹائم وہ بٹن دبا دی، وہ اذان چلنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا نہ کوئی امام باڑے میں آئے گا، نہ کسی نے پڑھنی، اپنی نیند خراب کرنا کیا، بولے حاضر بھونپو کا منہ اسپیکر کے ادھر کر دیا اور بٹن دبا دیا، وہ اذان جاری ہو گئی ہے، لوگ سن رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو عادت ہے کہ جناب نماز پڑھنے کی عادت ہی جب نہیں ہے تو نماز اذان کی صحیح اور غلط ہونے کا تو وہی سمجھے گا کہ جو اذان کو سن کر مسجد کی طرف آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی نص یہ بتا رہی ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن کی نص اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اہل سے مراد بیویاں بھی ہیں، متبعین بھی ہیں، اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے واضح طور پر پڑھی ہے یہ بھی مجموع البیان کے اندر موجود ہے، ملا باقر مجلسی کے حیات القلوب کے اندر موجود ہے، جلال العیون کے اندر موجود ہے، درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سلمان منا اہل البیت ہے، کہ سلمان جو ہے میری اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہاں پر بھی اہل بیت دیکھیں اولاد کے لیے نہیں بولا گیا بلکہ متبعین کے لیے بولا گیا ہے، یہ قرآن کی ایک آیت۔ دوسری آیت سنیے آپ ذرا، قرآن نے یہاں پر پھر ذکر کیا ہے اور یہ 20ویں پارے کے اندر ذکر کیا، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور، یہ قرآن ذکر کرتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی، وسار باهله، اور اپنے اہل کے ساتھ وہ چلے، وہاں پر جو معاملہ تھا سارا مکمل ہو گیا اور وہ اپنی اہل کے ساتھ چلے، تو اہل کے ساتھ چلے، کس کے ساتھ چلے؟ تو مجموع البیان کا حوالہ سنا، تفسیر صافی کا حوالہ سنیں، وہ کہتے ہیں فلما قضى موسى الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مقررہ میعاد پوری، وسار باهله، اور اپنی اہل کے ساتھ چلے، ای بامراته، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ چلے۔ تو قرآن نے یہ ایک اور قرینے سے واضح کر دیا کہ اہل کا لفظ بیوی پر بھی۔ اب آئیے اختتامی جملوں میں ایک واضح حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بلکہ قرآن کا حوالہ ہی سب سے واضح ہے، لیکن اس پر ایک بات اور پیش کرتا ہوں۔ ملا باقر مجلسی نے میرے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی حیات القلوب، اس کے باب نمبر 5 کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل نقل کیے ہیں، کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ کے فضائل نقل کیے ہیں، حیات القلوب باب 5، حضرت خدیجہ کے فضائل پر یہ باب موجود ہے۔
اس میں یہ عبارت موجود ہے، ذرا دیکھیے گا، حضرت بجانب خانہ ختیجہ رواں شد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت ختیجہ کے گھر کی طرف چلے، چوں حضرت بدر خانہ رشید، یعنی جیسے ہی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ کے گھر پہنچے، دروازے پر پہنچے، کنیزان ختیجہ راب قدوم حضرت بشارت دادن، تو حضرت ختیجہ کی جتنی کنیزیں تھیں وہ دوڑتے ہوئے گئی اور حضور کے آنے کی بشارت حضرت ختیجہ کو دی۔ وہ ختیجہ باب برہنہ از غرفہ بسہن خانہ ربت، حضرت ختیجہ دوڑے ہوئے برہنہ پاؤں صحن سے دروازے کی طرف آئیں، وہ چوں درہ کشودن، اور جیسے ہی دروازے کو کھولا حضرت فرمود، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ختیجہ کو جب دیکھا، پورا واقعہ ملا بکر مجلسی لکھتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ختیجہ جو حضور کی بیوی ہیں ان کے گھر کی طرف جب چلے اور اب آ ہی رہے تھے کہ کچھ آپ کی باندیوں نے جا کر حضرت ختیجہ کو جلدی سے کہا کہ سرکار آ رہے ہیں، تو سیدہ ختیجہ برہنہ پاؤں دوڑے ہوئے دروازے پر گئیں، اور دروازہ جیسے ہی کھولا تو دروازہ کھولنا تھا کہ حضرت فرمود سرکار نے دروازے پر فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت۔ اس میں دیکھیں واضح طور پر یہ ملا باقر مجلسی نے اس بات کو لکھا کہ سرکار اپنی ازواج کو اہل بیت کہہ کر ہی خطاب کرتے تھے۔ اب یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے کہ تم نے انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت سے سیدہ عائشہ کو نکال دیا، یہ سارے حوالے ہیں، یہ سارے حوالے ہیں، اور ان تمام حوالوں کا کیا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا ان تمام حوالہ جات سے بات پتہ چلی کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہو یا تمام ازواج مطہرات، ان کو سب سے بڑے شرف ملنے میں اس میں سیدہ زہرا بھی شامل ہیں، اولاد ہونے کے حوالے سے حضرت مولا علی بھی شامل ہیں، حسنین کریمین بھی شامل ہیں، اور متبعین اور دین پر قائم ہونے کے حوالے سے حضرت ابوبکر بھی شامل ہیں، حضرت عمر بھی شامل ہیں۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ کل تقی و نقی فهو علی، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہر پرہیزگار میری اولاد میں سے ہے، اہلی، اور وہاں پر معنی یہ کہ وہ میرے دین کے اوپر سے ہے، تو لہذا اہل کا لفظ کبھی خاص نسبی اولاد کے لیے آتا ہے، کبھی متبعین کے لیے آتا ہے، کبھی بیوی کے لیے آتا ہے، اور یہ تمام کو بھی بیک وقت شامل ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا کہ انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت، اور یہاں پر بیوی کے لیے ہونے کا قرینہ کیا ہے؟ پیچھے سے مستقل آیتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور اس آیت کے بعد بھی جو آیتیں چل رہی ہیں وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ تو سیدہ ام المومنین سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ قرآن کریم نے امہات المومنین کی عظمتوں کو ذکر کیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے میں نے سیدہ کی مکمل تاریخ بیان کی اور تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ باتیں کی ہیں کہ چند گوشیں جو رہ جاتے ہیں جس کو میں نے آج یوم سیدہ کائنات کے لیے میں نے رکھا ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے عظمت امہات المومنین کے لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی جو ہے وہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم سورۃ الاحزاب میں کہ اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ نبی کے تمام ماننے والوں کی مائیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ازواج مطہرات اور خاص طور پر حضرت عائشہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ نص قطعی ہے، اور قرآن نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ ازواج مطہرات حضور کی بیویاں، حضور کی اہلیہ جیسی عورت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا لقب مبارک امہات المومنین ہے، اور قرآن نے کہا کہ نبی جو ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں جو ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ اس جہت سے حضرت عائشہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر سے بھی افضل قرار پاتی ہیں، سیدہ فاطمہ سے بھی افضل ہوتی ہے، تمام صحابہ سے افضل ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ حضور کی بیوی ہے۔ تو بیٹی ہونا ایک فضیلت ہے اور بیوی ہونا ایک فضیلت ہے۔ سیدہ کی قسمت میں یہ فضیلت تو نہیں ہے، تو لہذا سیدہ کے یوم میں نے کہا تھا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ خاصہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اور امہات المومنین میں سب سے اشرف ہونا یہ خاصہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا، جو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وازواج امہاتہم۔ دوسری آیت اسی طرح سورۃ الاحزاب سے آپ سماعت فرمائیے، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دین حضور سے سیکھتے ہیں، جب تک کوئی بات منع نہیں کی جاتی تو اس بات کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں،
اور حضور سے پھر اس کے صحیح اور غلط ہونے کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں کہ حضور ایسا ہو سکتا ہے. تو حضور اگر ہاں کہتے ہیں تو اس کو ہمیشہ رکھتے ہیں، اور حضور کہتے ہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو توبہ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے غیر معصوم ہے اور حضور سے تربیت پا رہے ہیں، امتی ہیں، سرکار کے شاگرد ہیں. تو ان کے ذہنوں میں آیا کہ جس طرح کہ ہم میں سے اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی بیوی عدت گزارتی ہے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد اس کی بیوی جس طرح سے شادی کر لیتی ہے. تو ان کے ذہنوں میں آیا کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کے سفر فرمائیں گے تو کیا سرکار کی زوجہ محترمہ اور تمام ازواج کے لیے بھی یہ قاعدہ رہے گا کہ ان کا نکاح کسی سے ہوتا رہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ عمومی خیال ہے، ذہن میں آ سکتا ہے، بالکل صحیح ٹائم پر آیا، صحیح طریقے سے. یہ تو حضور منع کریں گے تو پتہ چلے گا نا، اور اللہ منع کرے گا تو پتہ چلے گا. اب یہ وجہ بنتی کسی چیز کے ہاں یا نہ کی کوئی وجہ بنتی ہے نا، تو اس کی یہ وجہ بن رہی ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے خیال کو کہ دین کے بارے میں ایک ایک نقطے کو وہ چنتے تھے اور کسی گوشے کو نہیں چھوڑتے تھے، ہر بارے میں غور و فکر ان کی ذمہ داری تھی، ورنہ ہم تک دین کیسے پہنچتا، وہ باریکی ہم تک کیسے آتی. اگر صحابہ یہ سوال نہ کرتے تو یہ آیت اترتی کیسے؟ تو ان کے ذہن میں صرف دینداری اور خیرخواہی کے لیے انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، تمام لوگ جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی بیواؤں کا نکاح عرب میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بیواؤں سے نکاح کرنا جائز ہے. آپ نے خود سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا اور دیگر ازواج مطہرات جو ہیں وہ خود بیوائیں تھیں، ان سے آپ نے نکاح کیا ہے. تو جب آپ وصال فرما لیں گے، رفیق اعلیٰ کا سفر فرمائیں گے، تو آپ کی جو 11 کے قریب ازواج مطہرات تو کیا وہ بھی دوسروں سے نکاح کریں گی؟ تو اللہ رب العالمین نے حضور کا مرتبہ ذکر کیا. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر اپنی عورت کو طلاق دی زندگی میں اور وہ 3 حیض گزارنے کے بعد کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں چلی جائے، طلاق دے دیا لیکن پھر بھی اس کے دماغ پر بار اور کوفت ہوتا ہے. اگر اسے پتا چل جائے کہ میری جو سابقہ بیوی تھی اس کا نکاح اس سے ہوا اور اس سے بچے پیدا ہوئے اور یہ جناب جو اس کا مرد ہے، تو وہ جائز سمجھتا، کچھ کہتا نہیں، لیکن ایک طبی ایک غیرتی کوفت اس کے اندر پیدا ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو ہمیشہ کے لیے مطمئن کیا. فرمایا حبیب آپ کا اکرام اور انعام اور اعزاز ایسا ہے کہ آپ کی روح کو کبھی کوفت نہیں ملے گی، اور ایسی کوئی چیز جو کوفت کا باعث بھی بنے اس سے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے دامن نسبت کو پاک رکھ دیا ہے. اب قرآن کریم نے ذکر کیا اور صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ اب یہ تم جو کہہ رہے ہو اس کا جواب ہم دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں پھر سوچے ایسا تو بہت بڑا گناہ گار ہوگا وہ. اور فرمایا یہ رسول کو اذیت دینا ہوگا. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اب اگر کوئی اس قسم کی بدگمانی رکھے تو فرمایا اس نے رسول کو ایذا دی ہے. تو یہ صبح شام جو سیدہ عائشہ پر تبرہ کرتے ہیں بدبخت اور بکواسیں کرتے ہیں، تو اس سے حضور کو کتنی اذیت پہنچتی ہے. قرآن سنیے، جب یہ بات کی گئی تو قرآن نے جواب دیا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ رسول کو اذیت پہنچائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول کو اذیت پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، اور فرمایا اور نہ تمہیں اس بات کے لیے جائز ہے کہ تم رسول کے بعد کبھی بھی ان کی بیوی سے نکاح کے بارے میں خیال پیدا کرو. اور فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور بے شک یہ سوچنا بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی برائی ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے، اس کو تم نے سوچنا بھی نہیں ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور یہ سوچنا بھی جو ہے یہ ہمارے رسول کو اذیت دینا ہے. اور تم جانتے ہو ہمارے رسول کو جو اذیت دے وہ کون ہوتا ہے؟ تو پھر سورہ احزاب میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں یا ایسا کوئی کام کریں یا ایسا کوئی فعل کریں یا ایسی کوئی بولی بولے یا ایسا کوئی اقدام کرے جس سے رسول کو اذیت تکلیف اور دکھ پہنچے، تو رب کریم فرماتا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کتوں کے منہ پر لعنت اترے گی اور آخرت میں بھی لعنت اترے گی. وعد اللہ عذاب مہینہ، اور اللہ رب العالمین انتہائی گھنونا، انتہائی گھٹیا، انتہائی دردناک عذاب جہنم میں انہیں عطا فرمائے گا. تو حضرت عائشہ کے لیے جو بھونکتے ہیں ان کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اگر کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام سے رسول اللہ کو تکلیف یا اذیت پہنچے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے. یہ کوئی کم لعنت ہے کہ دین چھپائے؟ یہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ ایسا نہیں تھا، یہ تو تقیہ کیا تھا. میں نے کہا اس سے بڑی تمہارے لیے لعنت کیا ہوگی کہ تم اپنا مذہب بھی واضح نہیں کر سکتے. شیعوں کا مذہب ہے نا تقیہ، کہ چھپاؤ، اصل مذہب چھپاؤ اور فراڈ بیان کرو. ہم نے کہی جو اتنی خطبے حضرت علی نے اتنی تعریف کی، کا سب تقیہ. ہم نے کہا حضرت ابو بکر کی بھی نماز پڑھی، کا سب تقیہ، سب تقیہ کیا، دین کو چھپایا ہے. میں نے کہا یہ تاریخ ہے تمہاری ہے، اس سے بڑی لعنت تم پر کیا ہوگی
کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو اور مسلمانوں کی ریاست میں رہنے کے مدعی بھی بنو اور خود پورا ایک اسلامی اسٹیج نام نہاد بنا کر بھی سامنے لاؤ، تب بھی تم عقیدہ نہ بتا سکو، تو اس سے بڑی لعنت تم پر کیا ہوگی؟ اور اللہ والوں کے صدقے، اللہ کے ماننے والوں اور محبوبوں کے ماننے والے اور حضور کے نسبتوں کا احترام کرنے والوں کو اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ گردن پر تلوار ہوتی ہے پھر بھی وہ حق ہی کہتے ہیں، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو دیکھیں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ازواج مطہرات کے لیے یہ سوچنا بھی رسول اللہ کو اذیت پہنچانا ہے، یہ سوچنا بھی حضور کو اذیت پہنچانا ہے، اور حضور کے لیے جو اذیت کی بات کرے گا اللہ فرماتا دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی، بولیے آخرت میں بھی۔ یہ تو ہے کہ حضور کی ازواج سے نکاح جائز کیوں نہیں، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں حضور کے لیے اذیت ہے، تکلیف ہے، کوفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے بری کیا، ایک بات۔ دوسری بات علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ شوہر زندہ ہو تو بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کرتی، یہ بھی مسئلہ اس میں ذکر کیا علماء، شوہر زندہ ہو تو بیوی اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، یہ حضور کے حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل ہے، سرکار اپنی قبر اقدس کے اندر حیات ہیں، اس لیے کہ آپ کے ازواج مطہرات کا نکاح دوسروں سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ حضور نے خود فرمایا کہ میری جو بیویاں ہیں یہ جنت میں بھی میری بیویاں ہیں اور دنیا میں بھی میری بیویاں ہیں، جنت میں بھی میری بیویاں ہیں اور بولیے دنیا میں بھی یہ میری بیویاں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ازواج مطہرات سے محبت کرنا، ان کا اکرام اور ان کا احترام رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ کہ حضور اپنی ازواج سے اس قدر پیار کرتے تھے اور حضور ان کی اتنی دل جوئی چاہتے تھے، اور حضور ان کی دل جوئی جو ان کے دل میں آ جائے بس حضور کہتے ہیں بس میں ایسا کر دوں تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ تو سرکار کو اپنی ازواج سے اس قدر پیار تھا، ان کا احترام تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس قدر دل جوئی فرماتے تھے، اور انہیں اس قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج کو محبوب رکھتے تھے کہ آپ نے حلال چیز کو بھی صرف ان کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ سورۃ تحریم میں جو آیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب آپ نے وہ چیز کیوں حرام کر دی اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی۔ یہ باعتبار لطف و اکرام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پر حرام کرنے سے مراد حرام شرعی نہیں ہے، کیونکہ حرام شرعی کو اپنے پر حلال شرعی کو اپنے پر حرام کرنا یہ تو کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معتزلی اور رافضیوں نے اس طرف بحث کی ہے، اہل سنت کے علماء نے ان کی دجیاں اڑائی ہیں، علامہ سید محمد آلوسی وغیرہ اور دیگر بزرگوں نے ان کی دجیاں اڑا کر پھینکی ہے، فرمایا یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ آپ نے کیوں حرام کیا اپنے اوپر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے آپ پہ حلال کیا تھا، تو یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ کلام انتہائی لطف و اکرام اور آپ کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ حبیب آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے اپنے اوپر اس بات کو منع کیوں کر لیا۔ تو یہ جو حرام کرنا ہے، روکنا ہے، یہ تشریعی طور پر نہیں ہے، ورنہ حلال کو حرام کرنا یہ تو کفر ہے۔ ایک چیز حلال ہے، بندہ کہ میں اس کو اپنے پر حرام کرتا ہوں، اور تشریعی طور پر حرام کرے تو گناہ کبیرہ ہے، اور جو انتہا کرے تو یہ کفر ہے، اور نبی کی عصمت کے ساتھ تو یہ کسی صورت میں لاحق نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ گھر میں ہوں اور آپ کو کوئی چیز محبوب لگتی ہے لیکن آپ کے بچوں کو وہ چیز پسند نہیں، آپ جب گھر میں کھانے لگتے ہیں تو بچے کہتے ہیں یہ آپ کیا کھا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہیں پسند نہیں تو میں بھی آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، تمہیں پسند نہیں ہے نا تو آج کے بعد میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ صرف اپنے اہل بیت کی دلجوئی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہد کو چھوڑ دیا، فرمایا جاؤ آج کے بعد میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ حرام کرنے سے مراد یہ کہ تمہاری دلجوئی کے لیے جو مجھے پسند ہے میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ روکنا جو تھا یہ دلجوئی کے لیے تھا، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کے دل میں ازواج مطہرات کی قدر اور محبت اتنی ہے کہ شہد حضور کو سب سے اچھا لگتا ہے، لیکن ازواج میں سے اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو حضور اسے نہیں ڈانٹتے، بلکہ اخلاق کریمہ ایسا ہے اور وہ ازواج آپ کی اس قدر محبوب ہے، فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو میں بھی پھر آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی ازواج کس قدر محبوب ہے۔ اب اگر حضور کے ازواج کے بارے میں کوئی تبرہ کرے، حضور کے ازواج کے بارے میں کوئی بکواس کرے، حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی کہے، سیدہ حفصہ کے بارے میں کوئی کہے، تو مجھے بتائیے کہ سرکار تو اس قدر دلجوئی فرماتے ہیں، سرکار تو اپنے ازواج کو اس قدر احترام اور محبت اور اس قدر محبوب رکھتے ہیں کہ ان کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حلال چیزوں کو بھی اپنے لیے منع کر دیتے ہیں۔ تو اتنی محبت ہے تو اگر کوئی سیدہ عائشہ کو گالیاں دیتا ہو معاذ اللہ تو کیا سرکار اسے پسند فرمائیں گے؟
جو حضرت مجدد الافسانی کو حضور نے فرمایا نہیں نہیں تیرا کوئی تحفہ میں قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تحفہ وہی قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے دروازے سے آتا ہے، عائشہ سے گھر سے آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت قیوم زمانی نے کہا کہ میں نے پھر جب بھی فاتحہ پڑھا اور سرکار کی بارگاہ میں نظر کیا تو پہلے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے آگے بڑھایا۔ اور علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی ہجرت سے 3 سال یا ہجرت سے 2 سال پہلے آپ پیدا ہوئی ہیں، اور 9 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالہ نکاح میں آئی ہے۔ یہ کیوں تھا کیا تھا اس پر میری پوری سابقہ تقریر ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ 9 سال کی شادی کس اعتبار سے ہے اور وہ کیا طریقہ کیا سلیقہ علاقائی حوالے سے اور اس دور کے حوالے سے کیا نوعیت رکھتا ہے، ان تمام کے سلسلوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جو نیٹ پر موجود ہے۔ پھر آپ کا وصال یعنی سرکار کا جب وصال ہوا اس وقت حضرت سیدہ عائشہ کی عمر 18 سال تھی، اور آپ کے وصال کے بارے میں علماء نے 2 قول نقل کی ہے۔ ایک تو یہ کہ 17 رمضان مبارک سن 57 ہجری 57 ہجری جو ہے آپ کا وصال ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 17 رمضان مبارک سن 58 ہجری یا 58 ہجری کو رمضان سے الگ رکھا گیا کہ 58 ہجری ایک قول ہے، اور ایک قول جو زیادہ مشہور ہے وہ 17 رمضان مبارک 57 ہجری ہے، اور جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار پر انوار موجود ہے کہ جس کو آپ کی روحانی اولاد آج بھی اس کی فضا اور اس کے سائے میں رہ کر آپ کی قبر اقدس سے چھو کر آتی ہوئی وہ باد صبا سے فیض اور استفادہ کرتی ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ سیدہ کے تو اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں فضائل آپ کے بیان فرمائے، آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آپ حضور جب رفیق اعلیٰ کا سفر کرتے ہیں تو سب سے آخری چیز جو حضور کے دہن مبارک میں ہے وہ حضرت عائشہ کا لعاب ہے، جو سیدہ نے مسواک کو چبا کر حضور کے ہاتھ میں دیا، دہن مبارک میں دیا۔ سرکار جو رفیق اعلیٰ کا سفر کرتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جھولی میں ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر جو ہے وہ حضرت عائشہ کی گود سے فرمایا ہے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ سیدہ عائشہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ عائشہ جب میرے ساتھ ہوتی ہے تو رب کریم اس وقت بھی مجھ پر وحی بھیجتا ہے، اور حضرت جبرائیل بار بار آتے تھے اور حضرت عائشہ سے سرکار سے کہتے تھے کہ عائشہ کو سلام کہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ عائشہ تمہیں جبریل سلام بھیج رہا ہے اور تمہیں تمہارا رب سلام بھیج رہا ہے۔ اور سیدہ کا رتبہ یہ ہے کہ ان کی تطہیر ان کی پاکیزگی کو خدا خود بیان کرتا ہے۔ اور واقع افق اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ آپ فقہ میں طب میں فقہ کے اندر آپ نے درجنوں مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلا کر ڈانٹتی تھی کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے، پردے میں بیٹھے تھے، آپ پردے میں ہوتی تھی وہ پردے سے باہر ہوتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر خود فقیہ ہیں، وہ حضرت عمر کے بیٹے، ان سے کہتے میں نے سنا تم نے یہ فتویٰ دیا، کہاں کہو اللہ تجھ پر رحم کرے ابن عمر، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ ایسا تھا۔ تو باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ اصلاح کرتے مسلم شریف کتاب الحج کے اندر سرکار کے عمرے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے کہ سرکار نے کتنا عمرہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ماں جس طرح اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے ڈانٹ کے بتانی ایسا نہیں تھا، میں تو خود حضور کے ساتھ شریک تھی اور اتنے عمرے فرمائے تھے حضور، 4 عمروں کی جو بات کی ہے۔ تو فقہ کے اندر طب کے اندر شعر و شاعری کے اندر یعنی جو عربی اشعار جو فصاحت و بلاغت اور زبان کی پختگی کے اعتبار سے ہے، علماء نے لکھا کہ آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ فرمایا آپ کے فضائل تو بہت ہے، ایک صرف واقعہ افق جو ہے جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے، واقعہ افق جو ہے جو آپ پر تہمت لگی ہے، صرف وہ ایک ہی واقعہ آپ کی شہرت پر اتنا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر اس فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کہ سورہ نور میں وہ واقعہ جب سیدہ عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے تہمت لگانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے 18 آیتیں مسلسل آپ کی فضیلت میں اتاری، 18 آیتیں مسلسل آپ کی فضیلت میں اتری ہے۔ اللہ میں حجر اسقلانی نے لکھا کہ ایسی فضیلت قرآن نے کسی کی بیان نہیں کی۔ لفظ آپ سن رہے ہیں، قرآن میں توحید کا بھی بیان ہے، قرآن میں رسالت کا بھی بیان ہے، قرآن میں آخرت کا بھی بیان ہے، تو فرمایا کہ ایسی تفصیل سے کسی موضوع کی تفصیل نہیں بیان کی گئی جس تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے 1 آیت 2 آیت 3 آیت 5 آیت 4 آیت 6 آیت 8 آیت 10 آیت 11 آیت، لیکن حضرت عائشہ کے فضائل کے لیے 18 آیتیں ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین شرک کرنے والا جو ہے نا، جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا گناہگار ہے،
اس کے رد میں اللہ نے اتنی آیتیں نہیں اتاری جتنا حضرت عائشہ کی گستاخ کے رد میں اتاری ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. اسی کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں صرف عفق ہی ایسا تھا کہ وہی آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید میں وہ 18 آیتیں اتری ہیں اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے. قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منقبت و فضائل بیان ہوتے رہیں گے. ایک دفعہ آپ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ قل شریف تمام ماؤں کی خدمت میں اور بالخصوص ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بڑی محبت و عقیدت اور بڑے اکرام و احترام کے ساتھ پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں پہنچے اور سیدہ عائشہ خود سرکار سے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں فلاں فلاں لوگوں نے مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے اور آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں اور ان کی شفاعت کا مجدہ سنا دیں. الفاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں قبولیت کی نیت کرتے ہوئے گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کریں اور باب بقیع سے سید میں سیدہ زہرا کے روزے کا تصور کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ